تو لڑکا جو ہے وہ قادیانی ہوتا ہے. تو مسلمانوں نے اسے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا کہ تو قادیانی ہے، قادیانی کافر ہے، نکاح نہیں ہوگا. یہ 1923 کا واقعہ ہے. چنانچہ اس قادیانی لڑکے نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ مجھے بیوی نہیں دی جا رہی، میں اچھا مسلمان ہوں. تو اس وقت عدالت میں جب نوٹس آیا لڑکی والوں کو تو انہوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا. علماء کرام نے مشورہ کیا کہ اس وقت امت کا ختم نبوت کا موقف پیش کرنے کے لیے بہاولپور کی عدالت میں کون آئے. تو تمام علماء نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ محدث کبیر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے. اور اس وقت حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھاویل کے ریلوے اسٹیشن پر حج کے سفر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. 500 علماء کرام انہیں رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. اور وہ کس پائے کے علماء تھے؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی، سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ظفر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی. اس پائے کے 500 شاگرد حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. اسٹیشن ماسٹر ٹیلی گرام لے کر آ گیا. ان دنوں میں ٹیلی گرام اسٹیشنوں پر آیا کرتے تھے. لے کر آ گیا. حضرت نے وہ ٹیلی گرام پڑھ کر سر جھکا لیا. پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ میرا سامان گھر بھیج دو، حج کا سفر ملتوی، اب میرا بہاولپور کا ٹکٹ کرایا جائے. تو شاگرد حیران ہو گئے کہ حضرت خیر تو ہے، آپ حج کا سفر کینسل کر رہے ہیں، کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کی تمام نیکیوں پر نظر دوڑائی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آج کے مولوی کے الفاظ نہیں ہیں. اس وقت مسلک دیوبند کے جتنے بھی دنیا میں علماء ہیں وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی بھی طریقے کے ساتھ سید کشمیری کے شاگردوں میں موجود ہیں پوری دنیا میں جہاں پر. یہ وہ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ میں نے اپنی زندگی کی نیکیوں پر نظر دوڑائی، مجھے کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے میری بخشش یقینی ہو. امکانی تو ہے اللہ بخش دے، یقینی نہیں. یہ میرے لیے گولڈن چانس ہے کہ میں بہاولپور کی عدالت میں حضور کی ختم نبوت کا وکیل بن کر جاؤں اور یہ عمل میری بخشش کا ذریعہ ہوگا. واپس کیا، بہاولپور عدالت گئے. الحمدللہ امت نے کیس جیتا. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. 74 کی تحریک میں جہاں دیگر مسالک کے علماء کرام موجود تھے وہاں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے. اسمبلی کے اندر حضرت مفتی محمود، علامہ شاہ احمد درانی، علامہ احسان الہی ظہیر، یہ جتنے اکابرین تھے، پروفیسر غفور احمد، یہ تمام جماعتوں کے جو اکابرین موجود تھے اسمبلی کے اندر. اور باہر تحریک ختم نبوت کو لیڈ کر رہے تھے سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنی، کیا ہوا، کیسا معاملہ رہا؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جن اعمال پر مجھے بھروسہ تھا ان میں سے کوئی عمل میرے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنیاد پر مجھے بخشش کر دی کہ اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا میں نے. تو یہ اتنا عظیم کام ہے میرے بھائی. ہر مسلمان عالم دین پر تو بوجہ عدم زیادہ ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت کا چوکیدار بنے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، جب عمران خان وزیر اعظم بنا تو وہاں سے کچھ جن کا ایجنٹ تھا وہاں سے کچھ ایجنڈا لے کر آیا تھا، مدارس کو ختم کروں گا، اسلامی دفعات کو ختم کروں گا، ختم نبوت کے قانون کو ختم کروں گا. جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی جمعیت علماء اسلام کے جلسے ختم نبوت کے عنوان پر نہیں ہوتے تھے. پہلے اسلام زندہ باد کانفرنس، آئین شریعت کانفرنس. جیسے یہ پتہ چلا اس کی وجہ تو مجھے بعد میں پتہ چلی. اپنا چناب نگر کانفرنس میں مولانا والا صاحب نے بتایا کہ بنوری ٹاؤن کے ایک عالم دین نے خواب دیکھا تھا کہ فرما رہے تھے خواب میں کہ تحریک ختم نبوت کی سرپرستی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کی جائے. تو یہ اس وقت کا خواب جب عمران خان آیا تھا. تو واقعتاً جو ہے الہامی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ختم نبوت ملین مارچ، ختم نبوت کانفرنس 10-10 لاکھ آدمی جمع کیے جہاں جہاں پر کی، 15 کے قریب ملین مارچ کیے ہر جگہ. عمران خان کو وہ بھول ہی گیا کہ جو ایجنڈا میں کیا لے کر آیا تھا.
وہ جو ہے دفاعی پوزیشن پر آ گیا اور صفائیاں کرنے لگا کہ بھائی میں تو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو مد نظر رکھا جائے، ہمارے اکابرین کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، ختم نبوت کے مسئلے کو، اس کے دفاع کو اپنے اوپر لازم سمجھیں. آپ مدرس ہوں، آپ سیاست میں چلے جائیں، آپ خانقاہی سسٹم میں چلے جائیں، تبلیغ میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، یا سیاسی پارٹیوں کے آپ ممبر بن جائیں، لیکن ختم نبوت کو کبھی نہ بھولیے گا. آنے والے سال 2025 میں عالمی مجلس کا ختم نبوت کی ممبر سال کی ہونے والی ہے. اس کی بھی میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنے طلباء ہیں 15 سال سے بڑی عمر کے، وہ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. آپ اس میں حصہ لیں، اپنے اپنے علاقوں میں لیں، یہاں یہیں اگر تعلیمی دور چل رہا ہے تو یہیں پر آپ ممبر بنیں. اس کے لیے کوئی تعلیم پر آپ پر حرف نہیں آئے گا یا آپ کی تعلیم کے حرف نہیں ہوگا. جو آپ کی چھٹیوں کے اوقات ہوں اس میں اگر کہیں کانفرنس ہو رہی ہے، کہیں پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں پر شریک ہو جائیں، اور جب فارغ ہو جائیں تو پھر اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیں. بس زیادہ آپ حضرات کا ٹائم دیا گیا ہے. میں اب جن طلباء نے پوزیشن حاصل کی ہے ان کے اسماء گرامی بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو. 300 نمبر تھے، 3 منصفین تھے، ہر ممبر نے جو ہے منصف نے 100 نمبر دینے تھے، تو 300 نمبر رکھے گئے تھے. تو اس میں اس کے ساتھ ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ جو پوزیشن ہولڈر طلباء ہیں ان کو ختم نبوت کانفرنس جو سالانہ ہو رہی ہے 43ویں جامع مسجد ختم نبوت میں، تو وہاں پر ان کو انعامات دیے جائیں گے. صرف ان کو نہیں بلکہ اعزازی انعامات ان طلباء کو بھی دیے جائیں گے جنہوں نے حصہ لیا ہے. اور جو اول پوزیشن پر طالب علم ہے اس کے لیے یہ ایک اور اعزازی چیز ہوگی کہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں اسے بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا. اب تیسری پوزیشن جس طالب علم نے دی ہے وہ ہے جامعہ مدنیہ کے فیصل علی بن امتیاز. دوسری جگہ تالیاں بڑھتی ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں، اور جتنی گرم جوشی سے سبحان اللہ کہیں گے اس طالب علم کی اتنی حوصلہ افزائی ہوگی. دوسری پوزیشن کے طالب علم ہیں مدرسہ عزیزیہ سبزی منڈی کے جناب امداد اللہ بن خان محمد. تیسری پوزیشن والے نے 293 نمبر لیے ہیں اور دوسری پوزیشن والے نے 294 نمبر لیے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اعزازی انعام منصفین نے منتخب کیا ہے. مدرسہ اصحاب صفہ فیصل مسجد کے طالب علم محمد حسان مدنی کے لیے اعزازی انعام کا اعلان کیا ہوا. اس کے بعد اول پوزیشن جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے طالب علم ثوبان بن محمد اسلم کے. تمام طلباء کا میں مشکور ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ پوزیشنیں اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی. آپ اس موضوع پر اس سے زیادہ معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہوئے ہیں اور آپ نے اس میں حصہ لیا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کی شرکت، آپ کے بیان کا ایک لفظ کل قیامت کے دن میں یقین محکم کے سے کہتا ہوں کہ آپ کی بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا. مولانا محمد زاہد صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ ان تینوں طلباء کو بلا کر یہاں کھڑا کر کے ایک دفعہ صاحب کی زیارت کروا دیں. آ جائیں طلباء آ جائیں. امداد اللہ بن خان محمد، ثوبان بن محمد اسلم اور فیصل علی بن امتیاز اور حسان مدنی، یہ چاروں طلباء آ جائیں اور یہاں پر کھڑے ہو جائیں. اور جب یہ یہاں چاروں کھڑے ہو جائیں تو آپ ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کیجیے. یہ تو مری مری سی مبارک ہے بھائی، اس میں تو جان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہدایت عطا فرمائے. ہاں، آپ جو لٹریچر لیں گے وہاں طلباء کے لیے ایک خاص کہ وہاں پر ایک لٹریچر ہے شعور ختم نبوت. اس کا مطالعہ ابھی سے کریں انشاءاللہ. اور ابھی شعبان المکرم میں ختم نبوت کوئز پروگرام ہوگا سوال و جواب کا، اور تمام کے تمام سوالات اس کتاب سے آئیں گے. تو اس میں صرف آپ مدرسوں کے طلباء نہیں ہوں گے، اس میں اسکول اور کالج کے طلباء بھی ہوں گے. اس لیے ابھی سے اس کتاب کو ازبر کر لیں. تقریباً کافی جو ہے اس کے اندر سوال ہیں.
100-150 سے زائد سوال ہیں، ان سوالات کو یاد کر لیں. انہی سوالات میں سے جو ہے وہ کوئی پروگرام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ